نہیں کیا جاتا تو خدا نہ خواستہ آنکھ ضائع ہونے کا جو ہے خدشہ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک ناقابل اختلافی جو ہے جرم ہے جس کے آپ وہ ارتکاب کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ان کے معالج جو ہے وہ لاہور سے ان کو ریکویسٹ پر وہ تشریف لے آئے ہیں اور وہ اے پولیٹیکل ہیں. کبھی انہوں نے سیاسی بیان نہیں دیا ہے. یہاں سیاست کا تعلق نہیں ہے, یہاں انسانی حقوق کا تعلق ہے, یہاں عمران خان کی صحت اور زندگی کا تعلق ہے, یہاں ان کی بینائی کا جو ہے وہ سوال ہے. سو اس لیے اس پر کیوں آپ اتنا بضد ہو رہے ہیں اور ایسے ہسپتال میں لے کر جا رہے ہیں جہاں ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں. تو پھر آپ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کس کو کہا آپ نے؟ ہم نے یہ رجسٹرار کو کہا کہ یہ کنوے کر دیجئے گا, اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب اس وقت اویلیبل میسر نہیں تھے ایک میٹنگ میں, اور پھر انہوں نے ایک جنازے میں جانا تھا. سو اس لیے ہم نے کہا یہ پلیز اگرچہ رجسٹرار انہی کی ہدایت پر ہمارے جو ہے ہمیں وہ ملے ہیں. سو اس لیے انہوں نے سارا کچھ نوٹ کیا اور ہم نے کہہ دیا کہ یہ کنوے کر دیجیے گا. پھر میں نے ایک جو شکایت کی وہ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ آخری چیف جسٹس ہیں جو پیٹر فیملیز کے طور پر آپ سینئر موسٹ قرار دیے, اس کے بعد یہ شفٹ ہو جائے گا ایف سی سی کے پاس. تو آپ کم از کم جاتی مرتبہ کوئی تو ایسی روایت کو چھوڑ جائیں کہ کچھ بھرم رہ جائے جو باقی بچا ہے آپ کی اس عدالت کا. اور پیٹر فیملیز کا مطلب ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا باپ. تو آپ باپ ہیں, آپ محافظ ہیں بنیادی حقوق کے, آپ آئین کے محافظ ہیں, آپ قانون کی پاسداری اور عملداری کے یقینی بنانے کے آپ محافظ ہیں. تو خدا را ایسی جو ہے کم از کم ریت چھوڑ کے جائیں جس میں کم از کم یہ نہ ہو کہ آپ نے عدلیہ تو منہدم کر دی لیکن کم از کم بنیادی حقوق جاتے ہوئے تو اس پر کوئی تھوڑا سا عملداری کیجیے گا. اور چونکہ ہمارے ڈاکٹرز میسر ہیں یہاں, نہ صرف وہ بلکہ جو چیف ہیں وہاں شوکت خانم کے, وہ بھی تشریف لائے ہیں. اگر ان کو ڈاکٹرز کو دیکھنے دیا جائے, وگرنہ اگر پیمز نہیں تو یہیں دوسرا ہاسپٹل جو ہے وہ شفا نہیں, الشفا انٹرنیشنل آئی ہاسپٹل, الشفا آئی ہاسپٹل آئی ہاسپٹل ہے ایک. وہ دو نام بھی ہم نے دیے ہیں ان کے جو وہاں کے ہیں, اور اٹارنی جنرل صاحب کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا ہاں اس نے میرے باپ کا بھی علاج کیا تھا, وہ بڑا اچھا بالکل ریٹنا اسپیشلسٹ ہے. تو وگرنہ ہم نے کہا کہ یہی اسلام آباد میں ہی آپ دوسرے ہسپتال میں بھلے آپ کروا لیں, لیکن کم از کم وہ ماہر تو ہو اس مرض کا جو ہے تشخیص کرنے کا, اس کا علاج کرنے کا, اس کی ایکسپرٹ تو ہو. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ہم نے انہیں جو ہے آپشنز دیے ہیں. کسی ایک پر ہم نے کہا عملداری کیجیے گا, اس پہ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن خدا را آپ اپنے فرائض کو اور بنیادی حقوق جو عوام کے ہیں وہ ان پر کسی قسم کی کمپرومائز نہ کریں. پھر ہم اٹارنی جنرل کے پاس اس لیے گئے کہ میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں, اور یہ اٹارنی جنرل ہی کا جو دسترس میں بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کروا دیتے ہیں. اور اٹارنی جنرل صاحب چونکہ میرے یہ جو ان کے والد صاحب ہیں وہ میرے کلیگ بھی تھے, میرے دوست بھی تھے, حیدر عثمان صاحب. تو وہ میرا بالکل بھتیجوں کی طرح ہے. اور پھر دفتر میں سارا عملہ وہی ہے جو میں نے لگایا ہوا تھا, میرے ہی دور کا عملہ ہے. تو ادھر ہمارے لیے کوئی وہ ڈسکمفرٹ نہیں تھا. تو پھر ہم ادھر چلے گئے. راجہ صاحب کو میں نے کہا کہ چلیں ادھر چلتے ہیں اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کی دسترس میں, کیونکہ ہمارا کام یہ تو نہیں تھا کہ ہم نے کوئی چیف جسٹس ہی کو دیکھنا مقصود تھا. ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا صحیح معنی میں میڈیکل جو ہے ایگزامینیشن کروا سکیں, ان کا معائنہ کروا سکیں, ان کی آنکھوں کے ریٹنا رپچر کی جو ہے علاج کروا سکیں, اور ان کو جو ہے روبہ صحت کر سکیں. تو اس لیے ہم ادھر چلے گئے. ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ بھی ذرا اپنی جو بلت دکھائیں. جب میں اٹارنی جنرل تھا تو میں نے بتایا کہ میں نے کس طریقے سے ان چیزوں کو ان معاملات میں نے خود
ذاتی مداخلت کر کے یہ چیزیں جو ہے حل کروا دی تھیں. تو انہوں نے بھی باہر کے ان کے پاس بھی ہم نے دیا اور ان کو سارا یہ نوٹ کروایا, اور انہوں نے بھی کہا کہ میں جو ہے یہ کر کے تو آپ کو بتاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. اب کتنے پر امید ہے, کیا پوزیٹیو رسپانس آ سکتا ہے اس حوالے سے؟ کتنی دیر میں آئے گا لطیف صاحب, مطلب کیونکہ جمعے کا دن بھی ہے, آپ لوگوں کو کہ اتنے ٹائم میں آپ کو آنسر کر دیا جائے گا؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ پھر چیف جسٹس کو میں نے کہا جناب یہ ٹائم لائن آپ نے پہلے بھی رجسٹرار کو میں نے بتایا کہ ایک اور گلہ میرا دے دیں کہ جب ہم نے آپ کو آگے ایک محترم عمران خان صاحب کی طرف سے ایک عرضداشت آپ کے پیش کی تھی, تو اس میں یہ محترم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے کیسز جو ہے نہ ہائی کورٹ میں لگائے جا رہے ہیں نہ سپریم کورٹ میں لگائے جا رہے ہیں, خدا را آپ ان کیسز کو جو ہے لگائیں اور ان کو سماعت کروا کے ان کو جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہمیں انصاف چاہیے, تو فیصلہ کر کیجیے گا. میں نے کہا وہ 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن آج تک پوری نہیں ہوئی ہے. کتنے مزید ویٹ کریں گے, کتنی دیر آپ لوگ یہاں پر؟ اب دیکھیں یہ تو سیاسی فیصلہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جب تک یہ نہیں جواب. لیگلی آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ آنسر آ جائے گا آپ لوگوں کو؟ میرے خیال میں تو یہ 2-3 بجے تک آ جانا چاہیے ان کی طرف سے جانب سے. اس کے بعد پھر اگلا اعلان کریں گے. لامحالہ جو ہے آپ خود سیاسی آدمی ہے, کسی بھی لیول پہ سر بات ہوئی ہے کہ آج دھرنا دیا جائے گا کوئی, کیونکہ آپ سیاسی آدمی بھی ہیں؟ بہت شکریہ. آپ جانتے ہیں کہ ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے. ہفتے کی شام پچھلے ہفتے ان کو اڈیالہ جیل سے پمز ہسپتال لے کر آئے اور اس تمام عمل کو خفیہ رکھا گیا. پمز ہسپتال میں ان پہ ایک سرجری کی گئی ان کی آنکھ پہ, اور اس کے بعد اس تمام عمل کو جھٹلایا گیا, جھوٹ بولا گیا. 5 دن حکومتی وزراء یہ کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد جب آپ لوگوں نے, صحافتی حلقوں نے حقائق واضح کیے تو ان کو اپنا جھوٹ ماننا پڑا, اور کل یہ اقرار کیا کہ خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے تشویش تھی جس لیے ان کو پمز ہسپتال یہ لے کر آئے اور وہاں ان کی آنکھ پہ ایک پروسیجر ہوا ہے, سرجری ہوئی ہے. تو کل ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے. کل ملاقات کا دن تھا. سہیل خان آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام اس لسٹ پہ تھا. رفقا کی لسٹ, جمعرات کا دن رفقا کی ملاقات کا دن ہوتا ہے قانون کے تحت, عدالتی فیصلوں کے تحت. ہم گئے, ہمیں نہیں ملنے دیا گیا, آفریدی صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا, دیگر جو ہمارے رفقات ہیں جن کے نام دیے گئے تھے, سینٹ کے ممبران, صوبائی اسمبلی کے ممبران, وزراء, کسی کو نہیں ملنے دیا گیا. تو ہم وہاں کل رہے, آپ کے سامنے ہے. کل 3 بجے تک ہم وہاں رہے, اور خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر حاسم یوسف, شوکت خانم ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر, وہ بھی آ گئے تھے لاہور سے. ان کے ساتھ لاہور کے ایک پایا ناز آئی سرجن جو ریٹنا کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر خرم مرزا, وہ بھی آ گئے تھے. وہ 2 گھنٹے موجود رہے اڈیالہ جیل کے باہر, لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا. خان صاحب کی ان کو معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ ایک بربریت انسانیت کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھا. جیل کا قانون جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قیدی کو آپ ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں کسی عمل کے لیے تو فی الفور آپ نے خاندان کو مطلع کرنا ہے. خاندان کو نہیں بتایا گیا کہ کیا وجہ تھی ان کو ہسپتال لے جانے کی. یہ بھی